جو اصل چیز ہے شاعری کو سمجھنے والی وہ یہی ہے کہ شاعری کے بارے میں گفتگو جاری رہنی چاہیے، کیونکہ جتنا ہم شاعری کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور شاعری کو پڑھتے ہیں اتنا شاعری اپنے معنی ہمیں کنوے کرتی ہے، اب ابلاغ کرتی ہے ہم پر۔ شاعری ایسی چیز، ایک شاعری وہ ہوتی ہے جو سنتے ہی سمجھ آ جاتی ہے، جو حسرت نے کہا شعر در اصل ہیں وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں۔ تو یہ حسرت جیسے ہمارے جو شاعر ہیں ان کے شعر ایسے ہوتے ہیں، لیکن میر، غالب یا اقبال جیسے شاعر وہ ہوتے ہیں جنہیں جب تک بہت زیادہ نہ پڑھا جائے اس وقت تک وہ آپ کو اپنا کچھ نہیں دیتے۔ وہ محنت کے متقاضی ہوتے ہیں، مشقت کے متقاضی ہوتے ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی بڑا کام ایسا نہیں ہے جو محنت یا مشقت کے بغیر انجام پذیر ہو سکے۔ اس کو کرنے کے لیے بنیادی جو کلید ہے وہ محنت اور مشقت ہے۔ تو غالب کی ایک کمال یہ ہے کہ غالب ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب ہندوستان سے ہماری جو قدیم تہذیب تھی یا ہند اسلامی تہذیب جسے ہم کہتے ہیں وہ ختم ہو رہی تھی، لپیٹی جا رہی تھی اس کی بساط، اور ایک نئی تہذیب یا ایک نئی دنیا پیدا ہو رہی تھی۔ یہ دنیا تھی جو انگریز اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، یعنی سرمایہ داری نظام کی دنیا، صنعتی نظام کی دنیا، اور یہ وہ دنیا ہے جو غالب کے زمانے میں آغاز ہوئی۔ غالب کو بھی شاید پتہ نہ لگتا اس دنیا کا اگر وہ کلکتے نہ جاتے۔ کلکتے گئے، انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد وہ پہلے ہندوستانی بن گئے جنہوں نے اپنے جونیئرز کو بتایا کہ ماضی پرستی کو چھوڑو، دیکھو دنیا آگے بدل رہی ہے، آگے آنے والی دنیا کو پہچانو اور اس کے مطابق کام کرو۔ تو میں غالب کا تو ہر شعر ایسا ہے جس کو ہم پڑھیں تو حیران ہوتے ہیں۔ غالب تک کی جو ہماری شاعری ہے، بلکہ اب تک کی شاعری کا جو بنیادی لفظ ہے، جس لفظ پر ہمارے مشرق کی ساری شاعری کھڑی ہے، وہ لفظ ہے عشق۔ اور ایک عشق جو ہے وہ ایک طرز حیات تھا۔ تو دیکھیں کیسے عجیب طریقے سے وہ تبدیل ہوا غالب کے ہاں، اور پھر آگے اقبال کے ہاں، اور پھر راشد کے ہاں، کہ غالب میر کہتا ہے کہ عشق ہی عشق ہے جدھر دیکھو، سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق۔ یا اسی طرح زمانے کا کہ آ کے سجادہ نشین کیس ہوا میرے بعد، نہ رہی دشت میں خالی کوئی جا میرے بعد۔ یعنی وہاں عشاق اتنے ہیں کہ اس کے ایک عاشق کے جانے کے بعد دشت میں جگہ ہی نہیں بچتی۔ اور غالب کے زمانے تک آ کے صورت یہ ہو جاتی ہے کہ حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد، بارے آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد۔ کوئی عاشق ہی نہیں ہے تو کیا حسن اپنے آپ کو سنوارے اور کیا دیکھے؟ یہ جو کون ہوتا ہے حریف ہمارے ماد افغان عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ سلام میرے بعد، کوئی ہے ہی نہیں، عاشق ہے ہی نہیں۔ تو غالب کی شاعری درمیان میں کھڑی ہے میر اور اقبال کے، اور غالب نوحہ گری کر رہا ہے اس اقداری زندگی کے ختم ہونے کی، عشق کی اقدار حیات جس زندگی کا مرکز تھی اس کا نوحہ گر ہے غالب، اور اقبال اس کو تلاش کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ عشق کی راہ اختیار کرو۔ اور پھر راشد ہے جو اسی عشق کی ہے، عشق ازل گیر و ابد تھا، میرے بھی ہیں کچھ خواب، یا حسن کوزاگر جو اس کی عظیم نظم ہے 4 حصوں پر مشتمل، وہ اسی بنیادی استعار عشق پر قائم ہے اور کھڑی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی باقی ساری نظمیں وہ یعنی بظاہر ہمارا جدید ترین شاعر ہے اور بالکل نئی لفظیات ہے، لیکن جب آپ اس لفظیات کو یا ان استعارات کو ڈی کوڈ کرتے ہیں تو اندر سے وہی عشق نکل آتا ہے، کیونکہ عشق ہی وہ بنیادی قدر ہے۔ اور عشق کا معنی تھا اپنے لیے زندگی نہ گزارنا اور دوسروں کے لیے زندگی گزارنا، یہ مرکزی اس کی حیثیت تھی۔ اور آپ سوچیں تو اسلام کا مطلب بھی یہی ہے، اپنے لیے زندگی نہ گزارنا اور دوسروں کے لیے زندگی گزارنا۔ تو یہ زندگی ختم ہو گئی تھی۔ اب یہ زندگی تھی کہ ہر آدمی دوسرے کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ ہم جس زندگی میں ہیں، ہم جس دنیا میں ہیں، وہاں ہر آدمی
دوسرے کو روند کر آگے نکلنا چاہتا ہے. یہ یعنی بل حوثی کی زندگی ہے. ہماری پوری شاعری جو مشرق کی شاعری ہے اس میں یہ اس زندگی کو حقیر سمجھا گیا ہے, کم تر سمجھا گیا ہے, غیر انسانی سمجھا گیا ہے.